أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا۔ قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لائق ہے جس نے دین اسلام میں ہر ایک کی کامیابی اور ہر ایک کی نجات کو رکھا ہے۔ لاکھوں درد و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ دکھانے والا دین دے کر بھیجا ہے، اور آپ کے لائے ہوئے دین کے ذریعے انسانیت نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی اور ان کے لیے آخرت میں کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ محترم حضرات، اس سے پہلے آپ کے سامنے بچوں کی تربیت سے متعلق کچھ باتیں پیش کی گئی تھی، تو اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ آج آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کی بڑی فکر کرتے ہیں۔ رات دن ماں باپ کی یہی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا فیوچر کیسے تابناک ہو، روشن ہو، اور ان کی زندگی بہتر کیسے بنے۔ اگر اس مسئلے کا حل شریعت کے لحاظ سے دیکھنا چاہے تو شریعت ہمیں 3 اصولوں کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو، فیوچر کی زندگی کو بہتر بنانا چاہیں تو شریعت کی ان 3 چیزوں پر توجہ دیں اور شریعت کی ان 3 چیزوں پر عمل کریں تو ضرور بضرور بچوں کی فیوچر کی زندگی، مستقبل کی زندگی دنیاوی طور پر بھی بڑی ہی بہتر بنے گی اور آخرت کے اعتبار سے بھی بڑے ہی خوشنما بنے گی، نعمتوں والے بنے گی، اور وہاں پر بچے خوشحال زندگی گزاریں گے، جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا، اور یہ آیت 2 طرح کی باتوں پر توجہ دلاتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ جو لوگ اپنے بعد جو بچے ہیں ان بچوں کے بارے میں ڈرتے ہیں کہ میرے یہ کمزور بچے، میرے یہ چھوٹے بچے، میرے بعد ان کا حال کیا ہوگا۔ اگر کوئی انسان اپنے بچوں کے بارے میں ڈرتا ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد ان کی زندگی کیسے گزرے گی، یہ کیسے زندگی گزاریں گے، اگر کسی کو ڈر ہے تو رب العالمین نے فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ ایسے ماں باپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کریں تو سچی بات کریں۔ رب العالمین نے یہاں پر ماں باپ کے لیے تعلیم دی ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں ڈرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا حل ہوگا، تو چاہیے کہ وہ متقی بنیں، تقوی اختیار کریں۔ ماں باپ کے متقی بننے سے بچوں کی زندگی بہتر بنتی ہے، ماں باپ کے اندر دینداری آنے سے بچوں کی زندگی بہتر بنتی ہے، اور یہ بات شریعت کے اندر کئی ناحیوں سے قرآن مجید میں، احادیث میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ یقیناً ماں باپ گویا کہ ایک نمونہ ہے بچوں کے لیے، اور ماں باپ کی زندگی کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ ماں باپ دیندار ہیں تو اس کا اثر بہتر بچوں پر پڑے گا، ماں باپ گنہگار ہیں، ماں باپ بے دین ہیں تو اس کا اثر بھی بچوں کے اوپر پڑے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او کہ ہر پیدا ہونے والا لڑکا لڑکی فطرت پر ہی پیدا ہوتے ہیں، دین پر، توحید پر پیدا ہوتے ہیں، مگر
ان کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، تو گویا کہ یہاں پر یہ تعلیم دی گئی، یہ اشارہ بتایا گیا کہ ماں باپ کے عمل کا اثر بچوں کی زندگی پر ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ توحید پرست ہیں تو بچے توحید پرست ہوں گے، اگر ماں باپ بے دین ہیں تو اس بے دینی کا اثر بچوں پر پڑے گا۔ تو رب العالمین نے بتایا ماں باپ اپنے بچوں کی بہتر زندگی بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے اندر تقوی اختیار کریں۔ محترم حضرات، اس کی مثال اور اچھے انداز میں سورہ کہف میں رب العالمین نے ذکر کیا ہے، آیت نمبر 80/2 میں، کہ جب موسیٰ اور خضر علیہ السلام یہ قریے میں گئے، مہمان نوازی کا مطالبہ کیا، لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، آگے بڑھ رہے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے، وہ دیوار گر رہی ہے، اور خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اس گاؤں والوں کی دیوار کو کیوں بنایا جبکہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہمیں مہمان نہیں بنایا؟ تو رب العالمین نے اس کے جواب میں قرآن مجید کے اندر آیت نازل کر فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ رہا معاملہ دیوار کا، وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا گیا ہے، اور یہ 2 یتیم بچے کے باپ نیک تھا، صالح تھا، دیندار تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ جب یہ یتیم بچے بالغ ہو جائیں، شعور کو پہنچ جائیں، تو ان کا خزانہ انہیں مل جائے۔ یہ آیت تو بالکل صریح انداز میں اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ماں باپ کی نیکی کا فائدہ بچوں کو ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہوں، متقی ہوں، دیندار ہوں، نمازی ہوں، یقیناً اس کا فائدہ بچوں پر ضرور ہوتا ہے، جو مستقبل کی زندگی میں کام آنے والا فائدہ۔ بلکہ مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں جو بات بتائی ہے، اگر انسان اس بات پر غور کرے تو اسے ایک اور بڑا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان 2 یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، تو یہ باپ سے مراد کون ہے؟ کیا اس کا باپ 2 بچوں کا باپ ہے یا تو اس کے دادا کا ذکر ہو رہا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ ان 2 یتیم بچوں کے نسل میں 7ویں دادا نیک تھے، تو 7ویں دادا کی نیکی کا فائدہ اب ان یتیم بچوں کو ہو رہا۔ تو گویا کہ ماں باپ، اس کے اوپر دادا، پردادا، اگر خاندان پورا کا پورا نیک ہو، صالح ہو، تو ان کی نیکی کا اثر بچوں کی زندگی پر پیڑھی در پیڑھی خاندان کے اوپر اس کی نیکی کا اثر ہوتا۔ ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ میرے بچے خوشحال زندگی گزاریں، مصیبتوں سے بچیں، آفتوں سے بچیں، رب العالمین کی رحمت اسے ملے، برکت زندگی میں ملے۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ خوشحال زندگی گزارے، تنگ دستی سے بچے رہیں۔ لیکن یہاں یہ تعلیم دی گئی، بچوں کی خوشحالی ماں باپ کی نیکی میں ہے، بچوں کی بہتر زندگی ماں باپ کے تقوی کی زندگی میں ہے۔ اگر ماں باپ متقی ہوں، نیک ہوں، ضرور بضرور بچوں کی مستقبل کی زندگی بہتر بنے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سورہ کہف کی آیت کی تفسیر میں کہا کہ حفظاً بصلاح ابیہما ولم یذکر لہما صلاح۔ اگر اس آیت میں غور کریں گے تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 یتیم بچوں کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے ان کے خزانے کی حفاظت کی ہے۔ وہ بچے کیسے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا کہ وہ بچے نیک تھے کیا نیک نہیں تھے، اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے باپ کا ذکر کیا۔ یقینی بات ہے اگر انسان نیک ہو تو اس کی نیکی کا فائدہ اس کی زندگی پر ضرور ہوگا۔ جب دوسری باپ کی نیکی، ماں کی نیکی کا فائدہ بچوں کو مل سکتا ہے تو خود اولاد کی نیکی کا فائدہ اولاد کو کیوں نہیں ملے گا؟ بچے اگر نیک ہوں تو ضرور اس نیکی کا فائدہ بچوں کی زندگی میں حاصل ہوگا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان 2 یتیم بچوں کی صلاحیت، صالحیت، نیکی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ان کا باپ نیک تھا، اس لیے رب العالمین نے فیصلہ کیا کہ ان کے خزانے کو بچایا جائے اور بڑے ہونے کے بعد انہیں خزانہ مل جائے۔
تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ خلیفہ منصور جب خلیفہ بنا تو ایک نیک دیندار سلف صالحین میں سے عابد خلیفہ منصور کے پاس داخل ہوا، جن کا نام تھا مقاتل ابن سلیمان۔ بڑا نیک دیندار انسان تھے۔ خلیفہ منصور جس وقت اسے خلافت ملی تو اسی وقت مبارکبادی دینے کے لیے مقاتل ابن سلیمان داخل ہوئے تو خلیفہ منصور نے کہا کہ اے مقاتل مجھے نصیحت کرو، ابھی میں خلیفہ بنا ہوں، نصیحت کرو۔ تو مقاتل رحمہ اللہ نے کہا کہ اے خلیفہ پہلے یہ بتاؤ کہ نصیحت میں کیسی کروں، جو میں نے سنا ہے وہ سناؤں یا جو میں نے دیکھا ہے وہ بتاؤں؟ نصیحت کس چیز کی کروں؟ سنی ہوئی نصیحت کروں کہ دیکھی ہوئی نصیحت کروں؟ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ تم نے جو دیکھا ہے وہ نصیحت کرو۔ تو کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے 11 بیٹے اولاد تھے، 11 اولاد تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں 11 اولاد دیا تھا، لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے تو ترکے میں صرف 8 دینار ان کے پاس تھے، اور ان 8 دیناروں میں بھی 5 دینار کفن دفن کے لیے خرچ ہو گئے، بقیہ 3 دینار ان کے اولاد کے درمیان تقسیم کیے گئے۔ اور اسی طرح اور ایک ہشام ابن عبد الملک بادشاہ، اس کے بھی 11 بچے تھے، لیکن جب یہ انتقال ہوا تو کئی کروڑوں میں دینار ترکہ موجود تھا جو بچوں کے درمیان تقسیم ہوا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جن کے اولاد میں کوئی مال تقسیم نہیں ہوا، بعد میں رب العالمین نے ان کی زندگی میں ایسی برکت دی کہ ان کے بچے ہزار دینار صدقہ کرنے والے بن گئے۔ اور میں نے دیکھا ہشام ابن عبد الملک جس کے بچوں کے درمیان کروڑ دینار تقسیم ہوئے، اور زمانہ ایسا آیا کہ بعد میں ان کے بچے دوسروں سے منگنے والے بن گئے، دوسروں سے پوچھنے والے بن گئے۔ اور ایسے وقت میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ تم جا رہے ہو، تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا، تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا ترکت لہم تقوی اللہ، کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے اللہ کا تقوی چھوڑا، دینداری کو میں نے چھوڑا۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میرے بچوں کا کیا حل ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیندار بنایا، دینداری میں نے ان کے درمیان چھوڑی ہے۔ اور دیکھیے کہ بچوں کی دینداری کی مثال کیسے تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے ہی متقی انسان تھے، خلیفہ تھے، خلیفہ ہونے کے باوجود عید کے موسم میں ان کے بچوں کو نئے کپڑے نصیب نہیں تھے، نئے کپڑے نصیب نہیں تھے، اچھا کھانا نصیب نہیں تھا، تقوی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ عید کے دن ان کی ایک بیٹی روتی ہوئی آئی باپ کے پاس، کہا کہ ابا جان کہ سارے لوگ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم تو خلیفہ کے بیٹے ہیں، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ بیٹی کے رونے کو دیکھ کر باپ کا دل بھی نرم ہو گیا۔ باپ گیا بیت المال کے نگران کے پاس، خازن کے پاس، اور جا کر کہا کہ اے خازن دیکھو ایسا کرو کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ پہلے ہی دے دو، جو اگلے مہینے کی تنخواہ ہے وہ تنخواہ ایڈوانس میں مجھے دے دو، کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے دے سکتے ہو؟ تو خازن چونکہ جس کی ماتحت میں وہ خازن ہے اس کے اندر بھی وہی دینداری و تقوی کی بات تھی۔ معلوم ہوا کہ کسی خاص ضرورت کے تحت یہ سوال ہو رہا ہے، تو خازن نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اے خلیفہ، یقیناً یہ ممکن ہے کہ 1 مہینے کا ایڈوانس تنخواہ آپ کو دی جا سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ یہ وعدہ کرو، یہ بتاؤ کہ آئندہ مہینے تک آپ زندہ رہیں گے، آئندہ مہینے تک آپ زندہ رہیں گے، یہ ڈیوٹی آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، جو تنخواہ آپ پہلے ہی لے رہے ہیں اس کا آپ حق ادا کریں گے۔ یہ کہنا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ کیسے ممکن ہے، کہ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ 1 مہینے تک وہ زندہ رہے گا؟ واپس لوٹے، بچیوں نے آ کر کہا کہ ابا جان کیا ہوا، کیا معاملہ ہے، کیا کرے اب ہم؟ تو کہا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نصیحت کرتے ہوئے اتصبرون وتدخلون جميعا الجنة
ام لا تصبرون ويدخل ابوكم النار۔ اے بچوں بس ایک میرا سوال ہے، اس کا تم جواب دے دو۔ سوال یہ ہے کہ ہم سب لوگ صبر کر لیں، اس تکلیف میں صبر کر لیں، اور اس صبر کے بدلے ہم سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تم صبر مت کرو، اس مسئلے میں تم صبر مت کرو، اور تمہارا یہ باپ جہنم میں چلا جائے، یہ خیانت کے بدلے میں۔ یہ سننا تھا کہ بچوں نے کہا کہ اے ابا جان ہم صبر کر لیتے ہیں۔ یہ ایسی تقوی کی کیفیت تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے بچوں کے درمیان چھوڑ گئے، تو اسی لیے مقاتل ابن سلیمان نے کہا کہ 11 بچے تھے، ترکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دینداری کا اثر ایسا کہ بعد میں دیکھا گیا کہ ان کے بچے دوسروں کو ہزار ہزار دینار صدقہ کر رہے۔ محترم حضرات، یقیناً ماں باپ کی دینداری کا اثر بچوں کی زندگی پر ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر دیندار ہوں، بچوں کے مستقبل میں ضرور بضرور رب العالمین کی جانب سے غیبی طور پر فائدہ ہو کر رہے گا۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فَكَم مِّن وَالِدٍ حرم ولده خیر الدنیا والآخرہ وعرضه مہلک الدنیا والآخرہ وکل هذا عواقب تفریط الآباء فی حقوق اللہ۔ کہا کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو دنیاوی خیر سے محروم کر دیتے ہیں اور آخرت کے خیر سے محروم کر دیتے ہیں، اور اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت کے ہلاکت کے گڑھے کے قریب کر دیتے ہیں۔ کہا وَكُلُّ هَذَا، یہ ساری مصیبت بچوں پر کا آنا، یہ ساری ہلاکت کی چیزیں جو بچوں پر آ رہی ہیں، كُلُّ هَذَا عَوَاقِبُ تَفْرِيطِ الْآبَاءِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ، کہ ماں باپ جنہوں نے اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا، اللہ کے حق میں افراط و تفریط سے کام کیا، منمانی زندگی گزاری، اسی وجہ سے یہ ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت کے خیر سے محروم کر دیتے۔ ماں باپ کا برا عمل بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور ماں باپ کا بہتر عمل بچوں کے حق میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ تابعین میں بہت بڑے تابعی سعید بن المسیب رحمہ اللہ، جنہیں سید التابعین کہا جاتا ہے، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں انی لأصلی فاذکر ولدی فازید فی صلاتی۔ کہتے ہیں کہ جب میں تہجد کی نماز کو اٹھتا، تہجد کی نماز پڑھنے میں نماز پڑھتے پڑھتے میرے بچے کو یاد کر لیتا، میری اولاد کو میں یاد کر لیتا، اور اولاد کو یاد کر کے میں اپنی نماز کو اور لمبی کرتا، اپنی نماز کو اور لمبی کرتا، بلکہ کبھی کبھی کہتے کہ اے بچے میں تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ اگر میں یہاں اچھی عبادت کروں گا تو اس عبادت کا فائدہ تجھے ملے گا۔ سلف صالحین کہ بہت سارے اس میں اقوال ہیں کہ سلف صالحین عبادات کرنے میں کبھی کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ میں تیرے لیے، تمہارے لیے یہ عبادتیں کر رہا ہوں، کیوں؟ یہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ماں باپ نیک ہوں، ان کی نیکی کا فائدہ ضرور بضرور بچوں کو مل کر رہے گا۔ محترم حضرات، یہ فائدہ صرف دنیا کے حد تک نہیں ہے۔ اگر ہم سورہ طور کو دیکھیں 21ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ماں باپ کی نیکی کا فائدہ کل قیامت کے دن جنت میں بھی ہوگا۔ کہا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان کو دیکھ کر ان کے بچے بھی ایمان لائے، جو لوگ نیک عمل کیے، ایمان لائے، ان کی اولاد ان کے ایمان کو دیکھ کر وہ بھی ایمان میں آ گئے، نیکیاں کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے کہا ہم انہیں کل قیامت کے دن دونوں کو ملا کر رکھیں گے، ماں باپ کو، بچوں کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر رکھے گا۔ اب دیکھیے کہ ماں باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے بچے نیک ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ایسے بنایا کہ کہا کہ جنت میں بچے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے۔ دنیا میں ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے ساتھ ہو، ہمارے پاس رہے، ان کی خوشی کو ہم دیکھیں، ان کی پریشانی میں ہم ان کا ساتھ دیں، ہر ماں باپ کی یہ فکر ہوتی ہے، اللہ ہے کہ کوئی ایسے بچے ہوں جو ماں باپ سے لڑیں جھگڑیں اور اپنی الگ زندگی گزارنے کی فکر کریں، گھر سے الگ ہو کر، ماں باپ کو الگ رکھ کر، انہیں پریشانیوں میں رکھ کر تنہا خوشحال زندگی گزارنے کی فکر کریں۔ یہ ایسے لوگ بھی بعض ہیں، ورنہ ہر باپ کی، ہر ماں کی یہی فکر ہوتی ہے سارے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے رہیں۔
ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے. ہر ایک کی فکر یہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جو تم دنیا میں فکر کرتے تھے اس کا بہتر بدلہ جنت میں ملے گا. جنت کی ساری نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی کہ بچوں کو ماں باپ کے ساتھ رکھنا، تاکہ ماں باپ بچوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں. ماں باپ کی نیکی کا فائدہ ہے جو دنیا میں بھی بچوں کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. محترم حضرات، دوسری چیز جو ہمیں کرنی ہے بچوں کے مستقبل کے لیے، ماں باپ چاہیے کہ بچوں کے حق میں کثرت سے دعا کریں. کثرت سے دعا کریں. بچوں کے حق میں دعا کرنا یہ شرعی اصول ہے، شرعی قانون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر فرمایا کہ ثلاث دعوات یستجاب. لوگوں سنو، 3 دعائیں ضرور قبول کی جائیں گی، یعنی 3 لوگوں کی دعائیں ضرور قبول کی جائیں گی. اس میں سے آپ نے فرمایا دعوت الوالد لولدہ، کہ ماں باپ اپنے بچے کے حق میں جو دعا کرتے ہیں ماں باپ کی دعا قبول کی جائے گی. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمانے میں، محنت کرنے میں، کھانے پلانے میں، اوڑھنے میں، پہنانے میں جتنی فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کی، اسی قدر دعا کرنے میں بھی فکر کریں. ہر بار دعا کریں، ہر بار دعا کریں. اور دعا کرنے کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا اور نماز کے بعد ہم دعا کر رہے ہیں. یہی اصل دعا نہیں ہے، بلکہ آپ گھر میں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں، کھیلتا ہوا دیکھ کر دعا کریں. ماشاء اللہ، بارک اللہ، برکت کی دعا کریں، رحمت کی دعا کریں. دعا کرنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم ہاتھ اٹھا کر مسجد میں آ کر یا خاص وقت میں خاص موقع پر دعا کریں، بلکہ دعا انسان جب چاہے کر سکتا ہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا، ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. اور یہی تعلیم شریعت کی بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا صحابہ کے گھر میں اور صحابہ آپ کے پاس لاتے تہنیک کرنے کے لیے، کھجور چبا کر بچے کے منہ میں رکھنے کے لیے، نام رکھنے کے لیے لاتے، تو آپ نام بھی رکھتے اور اپنے تھوک کو بچے کے منہ میں ڈالتے، لعاب کو داخل کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے حق میں برکت کی دعا کرتے، برکت کی دعا کرتے. اگر کوئی ماں لاتی اور کہتی کہ اللہ کے نبی یہ میرا بچہ، اس کے حق میں دعا کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعا کرتے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں لے کر آئیں، چھوٹے بچے تھے. کہا کہ اللہ کے نبی اس میرے بچے پر دعا کیجئے، اس کے حق میں دعا کیجئے. تو آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، کہ اے اللہ اس کے مال میں تو برکت دے، زیادہ دے، اور اس کی اولاد میں تو برکت دے، اولاد زیادہ دے. تو جو بھی اسے عطا کر، اسے اس کی ہر چیز میں برکت دے. بچے کے حق میں دعا کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، دعا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. عام طور پر لوگ سوچتے ہیں چھوٹا ہے، ضرورت پڑنے پر اس کے حق میں دعا بعد میں کریں گے. نہیں، چھوٹی عمر ہی سے ہم دعا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا گورنمنٹ نوکری والا بنے، بچپن ہی سے دعا کیجئے. جب بڑا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں پوری کرے گا. آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کی شادی اچھے گھرانے میں ہو، بچپن ہی سے دعا کیجئے. کیا یہ منع ہے دعا کرنے کے لیے کہ اسی وقت دعا کی جائے گی جب وہ اس جگہ پر پہنچے، اس وقت میں پہنچے؟ ہرگز نہیں. انسان جب چاہے دعا کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3000 سال پہلے دعا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر کے 3000 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے علاقے میں، مکے میں نبی بنا کر بھیجا. یہ تعلیم ہمیں شریعت سے ملتی ہے کہ دعا کرنے میں انسان کبھی انتظار نہ کرے، جو چاہے، جو جائز چیزیں ہیں اپنے اولاد کے حق میں ضرور بضرور مانگتے جائیں. صحت کی دعا، آفتوں سے بچنے کی دعا، دین میں قائم رہنے کی دعا، نمازی بننے کی دعا، ہر طرح کی دعائیں کریں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کے ذریعے ہمیں اسی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے. اور اسی طرح چھوٹے بچے کا ذکر میں بات آتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پاس آئے. ایک مرتبہ آپ کے لیے انہوں نے وضو کے پانی کا انتظام کر دیا. آپ خوش ہو گئے اور خوش ہو کر ان کے حق میں دعا کرنے لگے اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو تو دین کا فقیہ بنا دینا، تیری کتاب کو سمجھنے والا بنا دینا. یقیناً صحابہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ مفسر تھے، قرآن کو سمجھنے والے تھے. محترم حضرات، ماں باپ کی دعا کا بڑا اثر ہے.
ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا اگر ماں باپ فائدے کی کریں وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کے حق میں نقصان کی دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم، لوگو نہ تم اپنے اوپر بدعا کرو نہ اپنے بچوں کے اوپر بدعا کرو، بدعا مت کرو۔ ماں باپ کی دعا قبول کی جاتی ہے، چاہے وہ فائدے کی دعا ہو چاہے وہ نقصان کی دعا۔ اسی لیے چاہیے ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں کثرت سے دعا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے نبیوں کے واقعات کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ انبیاء اپنے اولاد کے حق میں دعا کیا کرتے تھے، اپنے اولاد کے حق میں نمازی دیندار بننے، دین میں ثابت قدم رہنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ محترم حضرات، اس میں تیسری چیز جو شریعت ہمیں بتاتی ہے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے میں، وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے بعد کی زندگی بہتر بنانے میں محنت کر کے کچھ روپیہ پیسہ کما کر جائیداد کی شکل میں چھوڑ کر جائیں، جائیداد کی شکل میں چھوڑ کر جائیں۔ اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم تقویٰ دے دو، دینداری دے دو اور دنیا نام کی کوئی چیز نہ دو، نہیں، بلکہ اسلام کے اندر میراث کے جو مسائل ہیں، ترکہ تقسیم کرنے کے جو مسائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر پورے مسئلے جو ذکر کیا ہے، اور ان مسئلوں کو ذکر کرنے کے وقت میں رب العالمین نے بتایا اوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں، اللہ کی نصیحت ہے تمہارے لیے تمہاری اولاد کے معاملے میں۔ یعنی چاہیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کچھ مال جمع کر کے رکھیں، چھوڑ جائیں۔ اگر گھر نہیں ہے تو گھر بنائیں، ایسا نہیں کہ اگر طاقت ہو تو، ورنہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، کوئی کسی کا حق مار رہا ہے، یا سودی کاروبار میں، حرام کاروبار میں، یا سودی قرض میں انسان لے رہا ہے، اور آج یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، بہت عام ہو گئی ہے۔ اپنے بچوں کی فکر میں انسان حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ تو بالکل غلط ہے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، انسان اپنی محنت سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جا سکتا ہے، مال کی شکل میں، دنیا کی شکل میں۔ اسلام اسے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ضروری بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ مال چھوڑ کر جائے۔ یہی وجہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی مالدار صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میری صرف ایک بیٹی ہے، مال زیادہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک بڑا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، تم پورا مال صدقہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس میں سے ایک تہائی، ایک ثلث حصہ تقسیم کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد نصیحت کرتے ہوئے فرمایا انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرهم عالۃ یتکففون الناس، کہ تمہاری اولاد کو مالدار بنا کر چھوڑ جانا ان کے حق میں بہتر ہے، اس سے کہ تم اپنے بچوں کو غریب بنا دو، فقیر بنا دو، اور وہ لوگوں سے پھر پوچھتے پھریں، مانگتے پھریں۔ شریعت نے ہمیں دونوں باتوں کی طرف توجہ دلائی کہ ہم دین بھی سکھائیں اور ان کے لیے دنیا بھی دیں، ہم انہیں دیندار بنائیں، خود دین پر جمے رہیں، خود دیندار بن کر رہیں، اور ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے جتنا ہو سکے انہیں دنیا چھوڑ کر جائیں، ان کے لیے کچھ دنیاوی چیز دے کر جائیں۔ یہ تین اصول بچوں کے مستقبل کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ایک ماں باپ نیک بنے، اور دوسرا ماں باپ بچوں کے حق میں دعا کرتے رہیں، اور تیسری چیز ماں باپ حلال طریقے سے کما کر بچوں کے لیے کچھ دنیا دے کر جائیں، تاکہ بعد میں بچے غریب نہ ہو جائیں، دوسروں سے پوچھنے والے نہ بنیں۔ محترم حضرات، یہاں پر ایک آخری بات یہ ہے، اگر ماں باپ نیک ہوں تو یقینی بات ہے کہ اس نیکی کا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ تو ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر ماں باپ نیک نہ ہوں تو کیا ماں باپ کے گناہ کا اثر بچوں کی زندگی پر ہوتا ہے؟ اگر ماں باپ برے ہیں تو اس برائی کا اثر بچوں پر ہوگا، اگر ماں باپ دیندار نہیں ہیں تو اس کا برا نقصان بچوں کی زندگی پر ہوگا۔ اگر اس مسئلے میں اگر ہم جواب ڈھونڈنا چاہیں تو قرآن مجید ہمیں یہ بات بتاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
یہ وہی آیت ہے جو میں نے خطبے کے شروع میں آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس آیت کا پس منظر اصل میں یہ ہے کہ یتیموں کے حقوق ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو یتیم کی نگرانی کر رہا ہے، یتیم کے مال کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نگران کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم کی کمزوری کو دیکھ کر کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر میں اس کے مال کو ہڑپ کر لوں کھا لوں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو رب العالمین نے کہا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے کہ ایسے لوگ ڈریں جو یتیم کا مال کھاتے ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والے ڈریں، کیوں ڈریں؟ اس لیے کہ آج اگرچہ کہ اس کا باپ نہیں ہے، اگر تم مر جاؤ، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو ان کا کیا حال ہوگا، ذرا وہ سوچو۔ رب العالمین نے توجہ دلائی، آج تم کسی یتیم کے بچے کے مال کو کھانے کی سوچ رہے ہو تو اس سے پہلے یہ سوچو اگر میں ایسا چلا جاؤں حرام کھا کر تو میرے بچوں کا کیا حال ہوگا، وہ بھی تو کمزور ہیں۔ تو رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے یقیناً اس طرف اشارہ دلایا ہے، ماں باپ اگر برے ہوں تو ضرور اس کی برائی کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، بچوں کے لیے نقصان دہ یہ عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے چاہیے ماں باپ اپنے آپ کو سنبھال لیں، برائی سے روک لیں اور گناہوں سے دور رکھیں، حرام چیز کے قریب نہ جائیں، اور کبھی اپنے بچوں کو حرام کمائی حرام مال کے ذریعے پرورش نہ کریں، اس لیے کہ اس کا نقصان خود کو بھی ہوگا اور بچوں کی زندگی میں ہوگا۔ سلف صالحین میں سے بعض یہ کہا کرتے تھے انی لأعصی اللہ، اگر کبھی میں گناہ کر لوں اللہ، نافرمانی کر لوں اللہ کی، انی لأعصی اللہ فَأَعْرِفُ ذَلِكَ فِي سُوءِ خُلْقِ زَوْجَتِي، کبھی مجھ سے گناہ ہو جاتا تو اس گناہ کا اثر میں اپنی بیوی کے برے اخلاق سے پہچانتا، میری بیوی کے برے اخلاق سے پہچانتا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے گناہ کرنے کی وجہ سے وہ برائی کا اثر میری بیوی کے ذریعے ظاہر ہو رہا، تو وہ اثر میرے گھر میں آ رہا ہے تو بیوی نافرمان ہو جائے گی، بچے نافرمان ہو جائیں گے، اور کہیں نہ کہیں وہ اللہ رب العالمین کے ذریعے جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ گناہ کرنے سے رزق میں کمی آئے گی، گناہ کرنے سے اللہ کی جانب سے آفتیں آئیں گی، وہ ساری چیزیں گھر کے افراد پر آ کر رہیں گی۔ تو گویا کہ یہ دونوں باتیں ثابت ہیں، ماں باپ نیک ہوں تو اس کا فائدہ بچوں کو ہوگا، اگر ماں باپ برے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس برائی کا اثر بچوں پر پڑ جائے۔ اسی لیے چاہیے اگر انسان گناہ کیا ہے دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے جہاں یہ معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ کو تو معاف کر دے، میرے فلاں گناہ کو تو معاف کر دے، تو میں تو کہتا ہوں کہ اس دعا میں اس بات کو بھی ہم شامل کر لیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ اس گناہ کا نقصان نہ تو میری ذات پر ڈال، نہ میرے بچوں پر ڈال، نہ میرے گھر والوں پر ڈال، سب کو اس گناہ کے نقصان سے بچا لے۔ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں اس بات کا خیال کریں۔ محترم حضرات، دیکھیے کہ آج کبھی شادی بیاہ میں کبھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں ماں باپ کا اثر ہوتا ہے۔ اگر صحیح تربیت نہ ہو دینی، خود ماں باپ دیندار نہ ہوں، ماں خاص کر دیندار نہ ہو تو گھر کے بچے بھی بے دین نکل جاتے ہیں، اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ صحیح زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ، صبر و ثابت قدمی کی چیز زندگی میں کبھی پیدا نہیں ہوتی، یہ گناہوں کے نقصانات میں شامل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کی دنیاوی زندگی میں مستقبل کے روشن سے متعلق بہت ساری چیزوں کو سوچتے ہیں، ان تین چیزوں کو لازم پکڑیں، خود دیندار ہو جائیں، بچوں کے حق میں دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تیسری چیز جو بہت ہی اہم ہے، ضروری ہے، اس کا لحاظ کریں، اس کے ذریعے ہی اپنے بچوں کو ہم مستقبل کے روشن بنا سکیں، دنیا میں کچھ مال چھوڑ جائیں، آگے کی زندگی بہتر بنا سکیں، اور ہماری دینداری کی وجہ سے آخرت میں ان کی زندگی بہتر بن جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ماں باپ کو اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو دیندار بن کر بچوں کو دیندار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
ہر گھر کے اندر جو بھی ماں باپ ہیں اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کے دینداری، نمازی اور بچوں کے اندر بہتری لانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو ہر طرح کی برائیوں سے، خرابیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو برے دوستوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو مسجدوں سے قریب ہونے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو بھی ہمیں پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رب العالمین جو بھی ہمیں بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھر بار میں، کاروبار میں، مال میں، اعلی اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔